اور بہنوں، مائی چینل بنگلورو پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے 29ویں سالانہ اجلاس کی رپورٹ کی ایک اور کڑی آپ کے لیے پیش ہے۔ اس ویڈیو میں آپ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب، امیر جامعہ نظامی حیدرآباد کا خطاب سماعت فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے۔ شکریہ۔ حالات کے تناظر میں واضح پیغام بھی دے رہے تھے اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کی مختلف تحریکات سے بھی واقف کرا رہے تھے۔ اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں اپنے ایک محترم بزرگ حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب امیر جامعہ نظامیہ حیدرآباد سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی نصیحتوں سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، بلکہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ساری کائنات میں سب سے عزیز ترین چیز اگر ہمارے پاس کوئی ہے تو وہ ایمان ہے۔ حکومت آتی جاتی ہے، دولت آتی جاتی ہے، شہرت آتی جاتی ہے، دنیا کی ساری چیزیں آتی اور جاتی ہے، اس کی کوئی اہمیت مسلمان کے پاس نہیں۔ مسلمان کے پاس سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ مقدس چیز ہے تو وہ ایمان ہے۔ تو اس لیے ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے متحد ہونا ہے اور اپنے ایمان کے تقاضوں کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے عقیدے کے اعتبار سے جب یہ دنیا قائم ہوئی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تو قرآن مجید جیسا کہتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، تو سب سے پہلے اس کائنات میں وقت کا وجود ہوا۔ بھائی اٹھنے کا نظام نہ بنائے، حضرت کی بات کو سنیں، اٹھنا کا بالکل نظام نہ بنائے۔ بہت دور دراز سے آپ آئے ہیں، بیٹھے تسلی سے سنیں حضرت کی بات کو۔ آج جو وقت کی بات چل رہی ہے یہ بات آج ہی نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ وقت کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے، قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن میرے بزرگ اور دوستو، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے اس کائنات میں اللہ کا جو گھر بنایا گیا وہ کعبہ شریف۔ کیا کعبہ شریف کو وقت نہیں کہیں گے؟ کیا کعبہ شریف کے تمام علاقوں کو وقت نہیں کہا جائے گا؟ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ مکہ مکرمہ پورا وقف ہے، کعبہ شریف پورا وقف ہے، اس کے وقف ہونے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کے ایک اینچ کو بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ کیا مسجد نبوی وقف نہیں ہے؟ کیا مسجد اقصی وقف نہیں ہے؟ اور اس کے تحت اور جتنی چیزیں آپ دیکھتے اور سنتے ہیں وہ سب کے سب اوقات نہیں تو اور کیا ہے؟ اسلام سے پہلے سے وقت کا رواج چلا آ رہا ہے۔ ہمارے حضور پاک علیہ السلام کی شریعت سے پہلے اوقات کا رواج اور اس کے احکام چلے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے ہمارے لیے آج جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، نفس سے وقت کو ختم کر دو۔ نفس سے وقت کو ختم کرنے کا مطلب عام طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ اس میں یہ خرابیاں ہیں، اس میں وہ ہے، اس میں یہ ہے وہ ہے۔ خرابی دور کرنا یہ ہمارا کام ہے، لیکن خرابی کی وجہ سے کسی کو ختم کرنا یہ کسی کا اختیار نہیں۔ کیا کسی
مجرم کو اس کے جرم کی وجہ سے، اس کے خطا کی وجہ سے، جبکہ اس کا جرم قابل قتل نہ ہو، تو کیا قتل کی سزا دی جا سکتی ہے؟ کوئی دنیا کا قانون کہتا نہ آخرت کا قانون کہتا کہ کسی کو کسی جرم کی وجہ سے قتل کی سزا دی جائے، جب تک کہ اس کے قتل کی سزا اسی وقت تک ثابت نہ ہو جب تک کہ وہ قانون کے دائرے میں نہ۔ تو خرابیاں اور ہیں، خرابیوں کو اچھال کر، بدعنوانیوں کو اچھال کر، اس کو بہانہ بنا کر نفس شے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہی رواج رہا تو پھر کل آج جیسا یہ رواج چل رہا ہے کہ صاحب عورتوں کو جو ہے ابھارا جا رہا ہے کہ تم بھی مسجد میں جا کر مردوں کے برابر کھڑے رہنے کا حق مانگو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چند زر خریدوں کو بھیجا جائے گا اور اس کے بعد مسجد کو ایک فساد کی جگہ بنا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہاں پر فساد ہو رہا ہے لہذا اس کو بند کر دیا جائے۔ اسی طرح مدارس کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ کچھ زرخرید لوگوں کو بھیجا جائے اور کچھ نئے قسم کے شرارتیں کی جائے، پھر اس کے بعد الزام لگایا جائے کہ یہاں پر بھی کچھ شر و فساد کی جو ہے سازشیں ہو رہی ہیں لہذا اس کو بھی بند کر دیا جائے۔ تو آخر یہ چیز کہاں رکے گی، کیسے رکے گی اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس وقت اگر ہم آپس میں بڑھتے رہیں، آپس میں گروہ بندیوں کا شکار ہوتے رہیں، تو یاد رکھو کہ ہم جزیات کو الجھ کر اپنی حقیقت کو کھو رہے ہیں اور ہم اصلی مقصد کو چھوڑ رہے ہیں اور اصلی مقصد سے دور ہو رہے ہیں۔ پہلے ایمان ہے، اسلام ہے، تو پھر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، سب کچھ ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں، اسلام ہی نہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں تمہارے پاس آئیں گی کیسے؟ تو اس طرح سے میرے دوست کو وقت کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مسجد کی حیثیت وقت کی نہیں رہے گی بلکہ یہ ذاتی جائیداد کی بن جائے گی، کسی جماعت کی جائیداد بن جائے گی، تو پھر اس کو آسانی سے ہڑپ کرنا، ختم کرنا آسان ہے۔ پہلے وقت کو ختم کرو، اس کے بعد مساجد پر آسانی سے قبضہ کرو، یہی پلان ہے اور یہی منصوبہ ہے وقت کو ختم کرنے کا۔ وقت کو ختم، یہ عمارت کچھ ہو جائے، وہ دو عمارتیں ختم ہو جائے، اس سے کوئی مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، غلط کام ضرور ہے، لیکن اس کا اصل مقصد جو ہے مساجد پر قبضہ کرنا، مساجد کی حیثیت کو متاثر کرنا اور ان کے جو منصوبے ہیں اس کو پورا کرنا ہے۔ اور اسی طرح مدارس کے بارے میں بھی یہی پلان اور یہی منصوبے ہیں۔ کیوں کہ مساجد کی حفاظت کسی اور جگہ سے نہیں ہوتی، مساجد کی حفاظت مدارس سے ہوتی ہے۔ مسجد کسی کو نمازی نہیں بناتی، مسجد کا کام نمازی بنانا نہیں ہے، نمازی بنانا مدرسے کا کام۔ تو اس وجہ سے بتلا رہے پہلے نفس مسجد کو ختم کرو، پھر اس کے بعد مسجد میں آنے والوں کو، مصلیوں کو بنانے والے اداروں کو ختم کرو، یہی منصوبہ ہے۔ اسی مقصد کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ مشترکہ طور پر باوجود ہے کہ ہم میں بعض مسائل میں اختلاف رائے بھی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں متحدہ مشترکہ جد و جہد کرنی ہے اصل مقصد کی حفاظت کے لیے، ایمان کی اور شریعت کی حفاظت کے لیے۔ میں سب کو جو ہے اس اتحاد پر مبارکباد دیتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ہماری یہ کوشش یہیں پر ختم نہیں ہوگی بلکہ آگے اور استحکام کے ساتھ بڑھے گی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین یا ارحم الراحمین۔